يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik, sama agak siapa soal rawat pikiran agak hal itu. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بس مریم عیسیٰ کے ساتھ امیدوار ہو اور پھر ایک دور مقام پر علیحدگی میں چلی، پھر زچگی کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر یا میں ایسی ہو جاتی کہ لوگوں کے حافظوں میں بولی بھی شیوا، اس کے نیچے سے اس نے اسے آواز دی، پریشان مت ہو، غم مت کر، اللہ نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اور یہ کھجور کا تنا ذرا اپنی طرف پھیلانے کی کوشش کرو، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرنے لگ جائیں۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی گزشتہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو بات اللہ کو منظور نہ ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو ہمارے دوست ماشاءاللہ عظیم خطیب قاری صہیب میر محمدی حافظ اللہ نے بیان کی، میں نے ان کی کتاب میں سنی تھی۔ کہتے ہیں کہ امام غزالی کا یہ کہنا ہے سب سے زیادہ سکون اور اطمینان انسان کے لیے اس بات میں ہے، اس بات پر یقین کر لینے میں ہے، اس ایمان میں ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں۔ گھوڑے دوڑا دو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ جو اللہ کو منظور، اور جو اللہ کو منظور نہیں ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے۔ سارے یہ اختیار ہونے اور نہ ہونے کے صرف اور صرف میرے اللہ کے ساتھ۔ یہ اگر ایمان، یہ یقین کسی دل میں بیٹھ جائے، اس سے زیادہ انسان کو پرسکون کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا ایک عورت ذات کو اللہ نے شادی کے بغیر ماں بنانا تھا، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ، کسی بدکاری کے ساتھ نہیں، وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اللہ کے اس فیصلے کو ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہوئی۔ مریم امید سے ہو گئی، پھر وہ جہاں رہ رہی تھی پہلے بیت المقدس میں، ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام اور بھی خاندان کی عورتیں، محلہ، اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر گھبرا کر اس جگہ سے دور نکلی۔ بیت المقدس سے مفسرین نے لکھا ہے 8 میل دور وہ جگہ ہے بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں چلی، وہاں وقت گزارا۔ یہاں مفسرین کی آراء کئی ہے، ایسے ظاہر ہے کوئی رائے بھی ایسی نہیں ہے جس پر قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس شخص کا دل جس رائے پر مطمئن ہوا اسے وہ رائے قبول کرنی اختیار ہے۔ بھائی راشد صاحب بھی پچھلے جو مجھے سوال کر رہے تھے، وہ بات مفسرین نے کئی مفسرین کہ ادھر یہ جبریل امین نے ان کو
خوشخبری سنائی کہ اللہ تمہیں ماں بنائے گا، اور سارا پروسیس اسی آن میں مکمل ہو گیا اور وہ ماں بننے والی اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ لیکن پھر یہ وجہ ہے کہ وہ ایک دور مقام پہ چلے گئے، دور کون سی جگہ؟ سب عیسائی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی تھی، جو بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ، پر اتنا کہا کہ یہ ساری بات ہونے کے بعد الگ ہو گئے، ایک دور مقام پہ جا کے بسیرا کر لیا کہ نہ کوئی مجھے دیکھے، نہ میری کوئی بات سنے، اور نہ میرے ساتھ کسی قسم کا تبادلہ ہے۔ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، ان سب باتوں سے جان چھڑانے کے لیے دور چلی گئی۔ پھر جب ولادت کا وقت ہوا، زچگی کی تکلیف ہوئی، تو تکلیف کی وجہ سے، کچھ پریشانی کی وجہ سے آگے ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور پھر اس وقت جو خیالات ان کے اندر چل رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خیالات بھی جانتا ہے، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکا، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھول آ جاتی، کوئی مجھے یاد نہیں کر رہا۔ یہ ایک ایسی بات میرے اوپر آ گئی کہ میں ایک بچے کی ماں بن رہی ہوں، اور اس کی ماں ہونے کی میرے پاس بظاہر کوئی وجہ جواز بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اللہ کے کن سے ہو رہا ہے، لیکن لوگ باتیں تو کریں گے۔ یاد رکھیے، جو ایماندار کوئی بھی لڑکی ہے، خاتون، اللہ تعالیٰ ہماری سب بیٹیوں کو، خواتین کو، بہنوں کو، عورتوں کو اللہ کا صاحب ایمان بنا۔ ایمان سب سے بڑی چیز، یاد رکھیے، تاکہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ۔ اور ایک صاحب ایمان لڑکی کے بعد، اس کے ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، وہ اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی ہوتی ہے۔ اور کوئی اس کی پاک دامنی پر حرف اٹھائے۔ میں آج ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کہتے کہ ایک اثر ہے، اس کی سند اس کو جو اثر کہتے ہیں، صحابہ کے اقوال میں کسی بھی قول کو اثر کہتے ہیں، کسی صحابی کا قول ہے ضعیف سند کے ساتھ، کہ کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی بندہ بہتان لگا دے۔ آپ کو یاد ہوگا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عفیفہ کائنات، ان پر بھی الزام لگا تھا، اور جس قدر وہ پریشان تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر الزامات کے چھینٹے اڑائے جانے پر بہت پریشان تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ پہلے 50 دن منافقین نے خوب دھول اڑائی، اس بات کو پروپیگیٹ کیا دور دور تک دیہاتوں میں، پورو جوار کے سارے علاقے کے اندر یہ بات گھوم گئی۔ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد، اور وہ گھر سے نکلنے کے، کسی سے بات کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پریشانی کی وجہ سے اور کوئی جگہ نہ ڈھونڈی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی، اور ماں باپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرمان
وبرکاتہ، وہ کہتی تھی ابا جی اماں جی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. انہوں نے کہا بیٹا معاملہ کوئی اور ہوتا تو ضرور بات کریں، شخصیت کوئی اور ہوتی تو ضرور بات کرتے. اب شخصیت کون ہے؟ جن پر اللہ آسمان سے جبریل کو ہر وقت آتا ہے، جب چاہتا ہوتا ہے. ہم ان سے بات کیا کر سکتے ہیں؟ 50 دن کے بعد اللہ نے قرآن ہی نازل کر دیا جس میں سارے دوڑے دو. اور ادھر سیدہ مریم علیہ السلام ہے، ان کی پاک دامنی پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے مقامات پر ذکر کیا اور ان پر بہتان باندھنے والے یہودیوں کو لعنتی اتار دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مریم علیہ السلام کو دنیا کی ان چند خواتین میں سے بتایا ہے جو کامل خواتین ہیں، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور مثال قرآن میں بیان کر دیا. کامل عورتیں، مثالی عورتیں چند ہیں. اور جیسے ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حدیث کے مطابق ان خواتین میں سے ہیں جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مثالی بنایا، کامل ترین خواتین بنائی. تو وہ اصل کی بات کر رہے تھے اس میں ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگا دینا، اس کی عزت کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا، اشارہ کرنا دے دینا، کوئی بھی بات، یہ 100 دن کی 100 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دینا، 100 سال. اور سیدہ مریم بھی پریشان ہے، بیٹھی ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگوں سے کیا بات کروں گی، لوگوں کی باتوں کا جواب کیا دوں گی. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہنے والا. اللہ نے کہہ دیا تھا اے مریم اللہ اس تیرے بیٹے کو بھی نشانی بنائے گا اور اس سارے واقعے کو اپنی قدرت کا نشان بنا دے گا. اللہ نے اپنے قدرت کے نشان اس کائنات کو دکھانے کے لیے سیدہ مریم علیہ السلام نے تھا. ان کو نصیب آئے میں بری برائی ہو گئی، کوئی مجھے جانتا ہی نہ، میرا نام تک نہ لیتا، ایسے حالات. اور بعد ہمارے حالات نے بتایا یہودیوں نے جو بہتان ترازی کا کیچڑ اچھالا، الامان بنایا، انہوں نے جو دریدہ دہانی کی، جو زبان ترازی کی، جو طوفان اور جو ہاہاکار بچائی، اللہ اس سے گناہ تھا نشے من سی ہے، میں بھولی بھلائی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پیدا کر دی. ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف، تنہائی، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کوئی کھانے پینے کو کچھ دینے والا نہیں. اللہ نے کہا نادا کہتے ہیں جبریل امین کو اللہ نے بھیجا. انہوں نے آواز دی، جہاں جس جگہ بیٹھی تھی وہ ڈلوانوں نے ایک جگہ تھی، تو نیچے جگہ پر جبریل امین آئے، انہوں نے آواز لگائی اللہ تحزنی، اب پریشان. یہ بات بہت بڑی عورت نہ تنہائی، ماں باپ میں سے کوئی حوصلہ بڑھانے والا نہیں، کوئی خاتون قریبی چھوٹی بڑی کوئی دیکھنے والا نہیں، تکلیف کے دوران کوئی دوائی دارو کرنے والا نہیں، کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ کچھ دینے والا نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو پرسا کیا جا رہا، جو حوصلہ دیا جا رہا، جو جہازیں بتائی جا رہی، اللہ خوف غم بنانے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے. ہم ایمان و یقین میں کمزور ہیں، بہت کمزور رہتے ہیں. اللہ
اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان و یقین مضبوط کر. کام نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے لیے تمہاری جانب اللہ نے تمہاری خاطر پانی کا ایک چشمہ لگا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہوں اور زبانی کام میں حوصلہ نہیں دیتا تو خیر اللہ کو کرو. جب اللہ حوصلہ دیتا ہے تو حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نصرت کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اور کام میں تو اللہ نے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے ایک پورا چشمہ روا کر دیا. اللہ تعالیٰ رب الارباب ساری کائنات کا خالق، ہر چیز اس کے کون جائے رکھی. جو کون سی رکاوٹ ہے اپنے کسی بھی بندے یا بندی کی مدد کرنے میں، جو جیسے چاہے اس کی مدد کرے. اور بالخصوص اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، ان کا رفیق. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. مایوسیاں ختم، اللہ اپنے بندوں کو امید کی روشنی دکھاتا ہے. پانی کا چشمہ لایا اور ساتھ کہا کہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اس درخت کو ذرا جنبش ہو. ویسے آپ ذرا غور کریں، جو ایک درخت ہے جس پہ پھل بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے، کھجور کا درخت، اس سے ہلانا کسی ایک کم مند آدمی کبھی نہیں گزرا تو کھجور کے درخت کو لا سکتا ہے. درخت سبق ہے. اللہ نے کہا تم ڈھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ کوئی نہ کوئی ہیلا کرو، کوئی چارہ نہیں کرو. اللہ تعالیٰ وسیلہ ہی بتا رہا ہے. محنت کرو اپنے کام، زبانی کلانی بیٹھے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ پہ توکل کرنا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں. کچھ نہ کچھ ہمت کرنا پڑے گی، کچھ نہ کچھ جنبش لانا پڑے گی، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جو اسباب کا کو بنانا پڑے گا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل، اگر اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق. یہ بات قرآن میں کی مقام آپ حق کی بات کی. اللہ کی قدر جیسے قدر کرنے کا حق، اللہ کا تقوی جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق. بھائیو اللہ سے ہم بھی کہتے ہیں، میری موجود خواتین ہم سب مل کے اللہ سے یہ کہیں یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم حق توکل ادا نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے ہم اپنے تقوی ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے ویسے ہم کر رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ بڑے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم تیرے ضعیف بندے، عاجز بندے، کمزور اور ناتواں بندے ہیں. یا اللہ نہ تیری قدر کا حق وہ ادا ہو سکتا ہے، نہ ہم تقوی کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہم سے توکل کا حق ادا. اللہ معاف فرما دے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل، اگر تم ویسے توکل کرو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق، لرزقکم، اللہ تمہیں ویسے رزق دے کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا تغدو خماصا، صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کے جب نکلتے ہیں اڑانے بڑھتے ہیں تو خالی پیٹ، کیونکہ خالی پیٹ کو
وتعود وتروح بطانا اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں لیکن کل کے لیے ساتھ کچھ لے کے آتے ہیں. یہاں توکل کا ایک مفہوم سمجھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور محنت کرنی چاہیے, بندے نکلتے ہیں, پرانے بڑھتے ہیں, رزق کی تلاش میں جاتے ہیں, نکلنا چاہیے, ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے جو بھی ہو حالات کے ساتھ جائز طریقے کے ساتھ. اور اگر کبھی ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو محنت کرتا ہو, محنت کرنا چاہتا ہو, محنت کرنا جانتا ہو, لیکن اس سوال مسائل سے خالی ہو, بھائیو اس کی قدر کیا. نبی علیہ السلام کے بعد سوالی آیا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے کہا کیا ہے تمہارے پاس, پرانا ہے, جاؤ پرانا لے کے. آپ نے لکڑی لے کے اس سے منگوائی, اس سے اس کو بھیجا, میں جاؤ نکلو, یہ کرو وہ کرو, یہ لاؤ وہ لاؤ. آپ نے اس کے اندر دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور اسے وہ کلاڑا بنا کے پورا کر کے دے دیا اور کہا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچنی شروع کرو. پھر جب وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اللہ کے رسول اب میں نیچے والے ہاتھ کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر والا ہاتھ دیا, جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو کسی ایسے بندے کو راستے پہ لگا, مجھے دعائیں دے کے فارغ نہ کیا کرے, زبانی کلامی ہمدردی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندی کو جب کہتا ہے اب مریم غم نہ کرو کہ پانی کے چشمہ نہ جائے گا, آپ بھی کچھ نہ کچھ کیا کریں, بندوں کی قدر کیا کریں, بندوں کو حوصلے اور ہمت ہارنے سے بچایا کریں. اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کو علاوہ ہمت کرو, کوشش کرو. اور سب جانتے ہیں, میں آج کہہ چکا ہوں کہ کھجور کے درخت کو پھیلانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں, کہ وہ ہلتا بھی تک نہیں. لیکن اللہ نے کہہ دیا تھوڑا ہلاؤ, جب ہلاؤ گی نا تو پکی ہوئی تازی کھجور اوپر سے گرنا شروع. سیدنا یہ یہاں سے بات اگلے دن انشاءاللہ شروع کریں گے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ولادت کون سے موسم میں ہوئی تھی, جو 25 دسمبر کو ان کا یوم ولادت مناتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچ جاتی ہے, ایک غلغلہ, اور ان کی پیدائش کے معاملے میں چھٹیاں, اور ہمارے ہاں بھی لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں, کرسمس ٹری بناتے ہیں, کرسمس کے کیک بناتے ہیں, بیکریوں والے ہر کام ہوئے پھرتے ہیں, ان سے آرڈر پورے نہیں ہوتے. یہ کیا مذاق ہے دین کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ. جس موسم میں وہ پیدا ہوئے قرآن نے اس کی اشارہ کر دیا اور تاریخی روایات کر دی, وہ چیز موجود ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے اگلے خطبہ جمعہ کے اندر. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی, قرآن پر عمل کرا رہنے کی, اور قرآن ہدایات کو سمجھنے کی, دل سے لگانے کی اور زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پڑھنے سے اور پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ایمان مضبوط کرتا ہے. میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام حاضرین اور حاضرات کی جمعہ میں موجود ہیں سب سے کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں پڑھ کے سمجھ کے اور عمل کر کے مضبوط کرنا چاہیے. قرآن اٹھا کے اس کو چونا، اسے چھاتی سے لگانا یہ جائز ہے. قرآن کو بوسہ دے سکتے، قرآن اپنے سینے سے لگا سکتے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے. ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور ساتھ اس قرآن کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے تھے. لیکن یہ نہ ہوگا کسی کام پر رہ جائیں، نہ اس کو کھول کے پڑھیں، نہ اس کا ترجمہ سمجھیں اور نہ اس پر عمل کریں. ورنہ یہ قرآن اگر ہمارے خلاف قیامت پر کھڑا ہو گیا ہمارے لیے جنت میں جانا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گرمی آ رہی ہے اور پہلے بھی پچھلے سال بھی یہ بات کرتے رہے. اب ایک تدبیر جو پچھلے سال کے آخر میں ہمارے سامنے آئی تھی اور بہت سارے دوستوں نے یہ بات مجھے یہاں کئی جمعے میں سے اور ویسے چین میں ملتے ہوئے کہ ہمارے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں نا یہ بہت بل اور واقعی اس طرح جو بجلی پنکھے ہیں یہ بجلی بچانے والے پنکھے نہیں، یہ بجلی اجاڑنے والے پنکھے. اور یہ اس وقت تقریباً 60 پنکھے ہماری اس بلڈنگ میں چلتے ہیں. یہ ہال نیچے طے خانے کا ہال وہاں پنکھے اور یہ باہر خواتین کی گیلری میں پنکھے لگے ہیں وہ تو صرف جمعے کے جمعے ہی چلتے ہیں. لیکن باہر تقریباً 57 پنکھے ہیں. اور اگر ہم کو انورٹر پنکھے آج کل نئی ٹیکنالوجی ہے جو بجلی میں اس کے چوتھے حصے سے کم بہت کم. حافظ محمد یوسف صاحب نے اور میں نے پچھلے سال کی بات تو حساب لگایا تھا یہ پنکھے بہت ان کی بجلی کا بل بہت کم پڑتا. پتہ نہیں مجھے ٹیکنیکل زبان میں کہنا نہیں آتا. کہتا ہے یہ 80 واٹ بنتا ہے اور یہ 12 واٹ کے آگے کتنا ہوگا. آپ کا کیا خالی پنکھے لگنے چاہیے کہ ہر سال یہ چلنے آتے ہیں منتا نہ کٹی بل بڑے آ رہے ہیں بل بڑے آ رہے ہیں. پھر وہ واپٹا والے میٹر آ کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد تو ہٹی ہوئی شادی کی. پچھلے سال 2 دفعہ یہ ہو چکا. میں نے کبھی یہاں آپ کے ساتھ شاید بات نہیں کی، شاید آدم کی. میرے بھائیوں یہ ایک دفعہ جسے ہم کہتے ہیں کڑوا گھوٹ کر لیں. ایک پنکھا جو ہے میں نے پچھلے سال کے آخر میں سردی آ چکی تھی میں نے اور قاری عبدالصمد صاحب نے یہ بھی حساب کتاب لگوایا تھا. ایک پنکھا جو ہے اس پر 12,000 خرچہ 12,000 اس سے کم بھی آتا. آپ لوگ مجھ سے زیادہ مائل ہیں. یہ پنکھے دے کے نیا پنکھا یہاں لگ دے گا. یہ 60 پنکھے ہیں. ہمارے اندر ایسے بندے نہیں جو ایک پنکھا اپنے ذمے لے لیں اور 60 پنکھوں میں کام ہو. یہ پہلا خطرہ آ گیا ہے. بھائی رانا فضل الرحمان صاحب نے کہا اچھا میں کہنے والا تھا یہی بات. بھائی ہمارے مقبول بھائی ہیں جس کو گوگا بھائی بھی کہتے ہیں انہوں نے 2 پنکھے کہہ دیے. میں کہنا تھا 2 والے بات تو 5 پنکھے بھی آ گئے. یہ سارے اور اگر ہم کریں گے تو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پہلے 60 پنکھے پورے کرو آج نماز پھر. ہمارے ساتھی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کیا چلے تو پہلے 60 پنکھے پورے کرو. لیکن ہماری عادت نہیں ہے. بھائی آپ کے کانوں تک آواز پہنچا دی ہے، دلوں میں اتارنی یہ میرے رب کا کام ہے. میں شام میں بھی بیٹھا رہا یہ دل سے نہ اترنے ہوئے کہ اترنی نہیں. اگر اترنی ہے ہم نماز پڑھیں گے ہو سکتا ہے نماز کے دوران ہی. میں کچھ بھائیوں نے کہا ہوا ہے کچھ پنکھوں کا 3 پنکھے اور یہ بچہ 3 پنکھے حیران کر رہا ہے ماشاء اللہ. 3 پنکھے اور 5 اور 3 8 8 اور 3 11 پنکھے ہی ہو گئے. اور بھی اگر ہیں کوئی
بڑا سوچ ہوتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں. ایک بڑے بڑے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں یہاں بھائیوں. یہ پورا کرتے ابھی رات عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے ابھی پنکھے بہت کم چلے ہیں. حافظ محمد صاحب نے بیٹھ کے 1 لاکھ روپے بل ادا کیے. 1 لاکھ. اور جب 24 گھنٹے خوب پنکھے گھومیں گے تو بھائیوں بل کی گبیریاں بھی خوب گھومیں گی. تو یہ میرے بھائیوں میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں آپ کو سے توجہ دلائیے. کام اللہ نے کرنا، اللہ کے گھر کا کام سب یہ ہے. آپ کو کچھ اجر مل جائے. جتنے ہی پنکھے گھومتے رہیں گے آپ کے ثواب کی موٹر بھی اسی کے رفتار سے چلتے رہیں گے اور چلتے رہنا چاہیے. تو یہ اعلان ہو گیا مسجد کی خدمت کے لیے. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی مسجد کا خادم بنا کر. مسجد کے حوالے سے اور باتیں بھی ہیں لیکن وہ میں حضرت چاہ رہا ہوں آخری بات کرنا. اسی ہفتے کے دوران ہمارے ایک بھائی ہماری ایک بہن بھی ہیں، ان کی پھوپھی اللہ کے پاس جا پہنچی بالکل اچانک. عصر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے گھر کے سامنے ڈاکٹر تھا، اس کو بی پی چیک کروایا. انہوں نے کہا یہ بی پی بہت آئی ہے. گھر گئے ہیں، عصر کی نماز کا وضو کیا، اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آواز آ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کہتے کہتے ان کی جان. بڑی نیک خاتون تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور جو بیٹے بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیگر روایتیں ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اپنی اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا دے. اور جتنے بھی فوج شدگان ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرے، ہمارے بھی گناہ معاف کرے. پاکستان کی حالات پر رحم فرمائے، عالم اسلام پہ اللہ نظر کرم فرمائے. سعودی عرب کی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے. ہماری معاشی مشکلات دور فرمائے، ہماری پریشانی دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جو سالوں سے بیماری میں چلے آ رہے ہیں اللہ کو بھی شفا عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.